الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، قربانی کے احکام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حصہ نمبر 4 میں بھی قربانی کے احکام اور مسائل ذکر کیے گئے تھے۔ ناظرین، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے، مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے اس میں بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ کل آپ کے سامنے بہت سارے احکام ذکر کیے گئے تھے مسائل کے تعلق سے۔ کچھ غلط فہمیت تھی قربانی کے تعلق سے، ان کو دور کیا گیا تھا کہ مشترکہ کاروبار سے متعلق غلط فہمیاں گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کب سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن قربانی جو ہوتی ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی ہوتی ہے۔ 3 دن ہیں یہ قربانی کرنے کے، 10، 11، 12۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فقہاء نے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہو وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا لازم ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کی تھی، غالباً بخاری کی روایت ہے، وہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا، من فعلا، جس نے ایسا کیا فقد اصاب سنتنا، وہ ہمارے طریقوں کو پہنچ گیا۔ یعنی پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ بچہ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت کب ہو جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے وقت سے 20 منٹ کے بعد تو اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اور اشراق کے تھوڑی بہت دیر کے بعد سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی لیے واقعات اور حالات کے اعتبار سے وقت آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں کی سہولیات کے اعتبار سے نماز عید الاضحیٰ اکثر مساجد میں ادا کی جاتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بہت ساری مساجد ہیں اور عیدگاہ ہے، تو اگر عیدگاہ میں پہلے ہو رہی ہے تو عیدگاہ کے بعد کہیں بھی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے شہر میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عیدگاہ میں دیر سے، جیسے بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عیدگاہ بڑی ہوتی ہے اور اس میں دیر سے اس لیے رکھتے ہیں کہ جو لوگ رہ جائیں وہ عیدگاہ میں شریک ہو جائیں گے آ کر کے، تو اگر موقع ایسا ہے تو پھر اس وقت میں جہاں نماز پہلی ہو رہی ہے پورے شہر میں کہیں بھی، اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ شہر والوں کے لیے بغیر عید کی نماز کے قربانی جائز نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس حدیث میں، اس حدیث کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی وہ تو قربانی ہو گئی، اور جس نے عید سے پہلے قربانی کی وہ ایک قربانی تھی، وہ ایک گوشت تھا وہ کھانے کا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ذبح کر لیا، قربانی اس کو تعلق نہیں ہے۔ وہیں مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو جانور ذبح کر دیا ہے۔ اب بریکٹ میں یوں لکھا ہے، میں نے غالباً کروی حوالہ دیا تھا، یوں لکھا ہے کہ وہاں ان کے یہاں لوگ غریب تھے کچھ، انہوں نے سوچا کہ جلدی سے ذبح کر کے لوگوں کے پاس تک گوشت پہنچ جائے، تو انہوں نے یہی بات کھڑے ہو کے ذکر کی، یا رسول اللہ، میں نے تو ذبح کر دیا تھا پہلے، اب میرے پاس 6 مہینے کے بھیڑیا دمبے کا بچہ بچا ہوا ہے، منہ سے کر دو۔ آپ نے فرمایا کر دو، ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھنا یہ تمہارے لیے جائز ہوگا، آئندہ سے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ بات، یعنی قربانی تو دوسری کرنی پڑے گی۔ تو ایک بات تو یہ، البتہ ایسے دیہات جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہاں وہ لوگ فجر کے فوراً بعد قربانی کر لیں تو قربانی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں عید کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے عید کی نماز کی۔ اور اسی لیے مسئلہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شہری آدمی اپنی قربانی کسی دیہات میں بھیجے اور ان کو یہ کہہ دے کہ بھائی نماز اس کے فجر کی نماز کے فوراً بعد کر دینا قربانی، اور انہوں نے کر دی،
تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ ناظرین ایک مسئلہ تو ہوا یہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کہیں سستے ہونے کی وجہ سے قربانی کسی دوسری جگہ کراتا ہے تو یہ قربانی کرنا جائز ہے، غلط نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تو وہ آدمی ہے کہ حالات بہت زیادہ ٹائٹ چل رہے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے وہ کرا رہا ہے، ایک آدھ سال حالات بندے پہ ٹائٹ ہو گئے تو وہ کرا رہا ہے، مجبوری کی وجہ سے جائز ہے۔ لیکن ناظرین جیسے میں نے کل بھی روایت ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ قربانی ہوا ہے جس کی قیمت بھی زیادہ ہو، موٹا تازہ بھی ہو، چونکہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا مال اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہوگا۔ تو اسی لیے جو نہایت مجبور حضرات ہیں وہ اگر اس طرح کا عمل کر لیں تو کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ مثلاً یہاں پہ 10,000 میں ہو رہی ہے، کسی دوسری جگہ 5 میں یا 4 میں ہو رہی ہے، وہ وہاں پہ کروا لے۔ تو اگر ایک آدھ سال مستقل یوں سمجھ کے کر لیا، اب کہ حالات ٹائٹ ہے، ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں مل رہا ہے اور بالکل نہیں ہے، تو یہ تو ہے الگ بات۔ ہر سال اس طرح کے عادت بنانا، شوق بنانا، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے اللہ کا جو واجب حکم تھا اس سے جی چرانا ہے، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جائز ہونا الگ بات ہے لیکن مناسب بالکل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہو گئے، اور دوسرا مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بھی شوق میں قربانی کرتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ قربانی تو اس کی جائز ہو ہی جائے گی، لیکن تھوڑا سا معاملہ آگے بگڑتا یہاں پہ ہے کہ اگر اس آدمی کا قربانی کا جانور گم ہو گیا یا مر گیا تو 2 آدمی ہیں یہاں پہ، ایک تو صاحب نصاب ہے، ایک غیر صاحب نصاب غریب آدمی ہے۔ اگر غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو فقہاء نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدتے ہی واجب ہو جاتا ہے، نظر کی قربانی ہو جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے اس قربانی کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ قربانی کا جانور اس کا گم ہو گیا یا مر گیا تو پھر اس پر دوسرے جانور کی قربانی، دوسرے جانور خریدنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو وجوب تھا وہ اسی جانور کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن اگر اس نے ایسا کیا شوق میں پھر خرید لیا تو پھر ناظرین یہ بات یاد رکھے کہ اسے وہ تو کرنا ہی ہے۔ اگر جانور مر گیا تھا تو لے لیا تو اس کے ساتھ وجوب قائم ہو گیا، لیکن اگر جانور اس کا گم ہو گیا تھا اور اس نے پھر یہ جانور خریدا ہے، یہاں پہ وہ دھیان سے سننے کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے غریب آدمی کو مارا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے اوپر واجب نہیں تھا۔ جب بندے نے خرید لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشاء ربانی یہ ہے کہ آئندہ سال اس کا موقع لگے نہ لگے، یہ ویسے غریب آدمی ہے، جب اس نے خرید لیا تو اس سے قربانی کروا دی جائے تاکہ اسے ثواب مل جائے، پیسے لگا تو دیے ہی ہے اس نے، تو وہ قربانی کا وجوب اسی جانور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ مر گیا یا اسی طرح سے غائب ہو گیا تو پھر اس کی جانور کی قربانی وہی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ وجوب اسی جانور کے ساتھ تھا۔ اگر یہ پھر شوق میں دوسرے جانور خرید لیتا ہے تو جانور خریدتے ہی وجوب جانور کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایسا اتفاق صاحب نصاب کو ہوا ہے اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پہلا بھی مر گیا، تو پھر اس وقت اسے اجازت ہے کوئی سے جانور کر لے، کیونکہ اس کا وجوب قربانی کے ساتھ نہیں ہوا، کہ قربانی کے جانور کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس کا وجوب ہوا ہے اس کی ذات کے ساتھ، یعنی قربانی اس پر صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے واجب ہے، اور جو یہاں غریب آدمی ہے اس کا جانور خریدتے ہی واجب ہے۔ اس لیے اگر ایسا اتفاق امیر کو ہوا، اس کے جانور پہلے والا مل گیا تو وہ ایک جانور کی قربانی کرے، کام چل جائے گا۔ اور اگر غریب آدمی کا ایسا اتفاق ہوا ہے، اگر مر گیا تھا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اس نے اگر دوسرا بھی خرید لیا تو دوسرے کی ایک کی قربانی کرے گا، وہ پہلے تو مر ہی گیا ہے۔ اور اگر اس نے جانور کی غائب ہو گیا تھا جانور، یعنی گم ہو گیا تھا، اور پھر اس نے ایک اور خرید لیا، پھر دوسرا بھی مل گیا، تو ناظرین پھر اسے دونوں کی کرنا پڑے گی، یہ بات یاد رہے، چونکہ مقصد یہ ہے کہ اب کی بار تو اس نے کیسے بھی اوپر نیچے ہو کر کے خرید لیا، آئندہ سال معلوم نہیں اس کے حالات اجازت دے یا نہ دے، تو اسی لیے اب کی بار تو پورا ہی کرا دی جائے، اس لیے اسے دونوں کرنے پڑیں گے۔ ناظرین یہ بات یاد رہے۔ ایک مسئلہ ہوا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے ملک میں قربانی کرواتا ہے تو قربانی کا وجوب کے اعتبار سے تو وقت وہاں کا معتبر ہوگا جہاں سے وہ کروا رہا ہے ملک میں، اور قربانی کرنے کے اعتبار سے وہاں کا وقت معتبر ہوگا جہاں اس نے قربانی کے لیے کرنے کا پیسے دے بھیجے ہیں۔ مثلا ایک سعودی کا بندہ یہاں ہندوستان میں قربانی کرواتا ہے پیسے دے کر کے، یہ انڈیا کا بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے، وہ اپنے کسی عزیز کو کہتا ہے میری طرف سے قربانی کر دیے بھائی، تو وہاں تو چونکہ ایک دن پہلے ہو جاتی ہے قربانی کا دن، تو اسی لیے وہاں سے
پیسے اس نے ڈال دیے کوئی بات نہیں، لیکن یہاں قربانی اسی وقت ہوگی جب یہاں صبح صادق ہو جائے گی اور عید کی نماز ہو جائے گی، اسی وقت میں یہاں پہ جانا قربانی ہوگی، کیونکہ قربانی کا وجوب اس جگہ کے اعتبار سے ہو جائے گا جہاں جانور موجود ہے۔ اور سعودی میں اگرچہ ایک دن پہلے عید الاضحیٰ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اگلے دن ہوتی ہے، اس لیے قربانی کا وجوب، سبب وجوب تو وہاں ایک دن پہلے پایا جا چکا، لیکن ہم یہاں پہ ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ابھی سبب وجوب نہیں ہوا، ہمارے یہاں وجوب کا وقت نہیں آیا ابھی، چونکہ قربانی کے جو ایام ہے 10 11 12 ہے، تو ہمارے یہاں بھی وقت نہیں آیا، تو اسی لیے ہم تو قربانی اگر کسی کوئی ایسے بھیج رہا ہے یا وکیل بنا رہا ہے تو یہاں قربانی اگلے دن ہی کی جائے گی، مستقل عید کی نماز کے بعد۔ اگر شہر میں ہے، دیہات میں ہے تو الگ، وہ مسئلہ میں ذکر ہی کر چکا ہوں، تو صرف جو ہے شہر میں عید کی نماز کے بعد ہی ہوگی۔ یہ الگ، اگر وہ یہ کہنے لگے ہمارے یہاں تو عید الاضحیٰ ہوئے گی ایک دن پہلے، تو اس کے اعتبار سے کر دیں نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تاریخ نوری ہے، یہاں ہم اپنے اعتبار سے قربانی کریں گے، ان کے اعتبار سے نہیں کریں گے۔ سبب وجوب وہاں پایا جا چکا ہے، لیکن اب قربانی کا جو وجوب ہمارے یہاں وہ ذبح کرنے کا جو ایام ہے، وہ چونکہ ہمارے یہاں آج شروع ہوئے ہیں، ان کے یہاں کل ہو گئے تھے، اس لیے ہم جانور کو آج ذبح کریں گے۔ تو ناظرین، یہ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، انشاءاللہ اب یہ اور بھی چلے گا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بہت دھیان سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔